برا وقت آیا ہوا تھا یا کیا تھا, یہ تو پکڑی گئی اور دے گاٹ کالڈ آؤٹ. بٹ یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ ہمارے عوام کے اندر ایک جنرل مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈیلی اگر آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کے اندر اس قسم کا ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے کہ دوسروں کو ذلیل کرنا, دوسروں کو نیچا دکھانا, دوسروں کو موک کرنا, دوسروں کو ریڈیکیول کرنا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ایلیویٹ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. اور ان کی کیا وجوہات ہیں آج اس پہ بھی بات کریں گے, اور پھر اس کا آخر کیور کیا ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں, ٹاپک ہمارا آج کا ویسے ہے بدتمیز, ہاؤ ٹو ڈیل ود روڈ پیپل. تو بیسکلی یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ اصل میں ایک پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ اصل میں جو روڈ پیپل ہیں وہ روڈ کیوں ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ آخر اگر ہم لوگوں نے اس سچویشن میں پڑھی گیا جہاں پہ ہمارا پالا جو ہے وہ روڈ لوگوں سے پڑھ رہا ہے, چاہے وہ ہمارا باس امپلائی ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہو, چاہے وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہو, یا آپ کے ان لاز کے ساتھ ریلیشن شپ ہو, یا آپ کے ورک پلیس میں کالیگس کے ساتھ, کہیں نہ کہیں آپ کو اس قسم کے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کے ساتھ ایک بڑا روڈ قسم کا رویہ رکھیں گے. تو آخر ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں, تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں انشاءاللہ برادر طاہا جلیل کی طرف آؤں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑا ریئیکشن شو کیا, اور پورے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ دیکھ لیں آپ, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, پیپل وینٹ آل کریزی. لیکن میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دوسروں کو چلو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, ہم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ جسٹیفائیبل بھی ہو سکتا ہے, بٹ کیا ہم اپنے آپ کو تو نہیں بھول رہے اس پورے پروسیس کے اندر کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر ایک ہپوکریسی پائی جاتی ہے. یعنی کہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ہماری ایک فلم ایکٹریس ہیں میرا, ان کے بارے میں بھی انگلش کا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, مطلب یہ عوام الناس نے مذاق اڑایا ان کا. عمر اکمل جو ہے ہمارے کرکٹ پلیئر ہیں, ان کا لوگوں نے بہت مذاق اڑایا انگلش بولنے میں. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈوئل سٹینڈرڈ ہے, ہم لوگوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے وہ جسٹیفائیبل ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں انٹرنلی بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابھی آئی تھنک جو یہ ہوا ہے ڈیفینیٹلی وی آل ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ جو ہوا ہے اور جس سے موک کیا گیا ہے اور ہنسی مذاق اڑایا گیا اس کا, تو اس کو تو آئی تھنک کرٹیسائز کرنا اور برائی کو برائی کہنا یہ تو ویلڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ڈول اسٹینڈرڈس بھی ہیں ہمارے. فار ایگزامپل بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو ہارن دے کہتا ہے کہ سائڈ پہ روڈ میری ہے, موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, عمر اکمل کو جب ٹرول کرنے پہ تو پورا پاکستان ٹرول کر رہا تھا اور بڑے خوشی سے وہ کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ چاہے ویٹر ہے, چاہے کوئی انسان ہے, کرکٹر ہے, آئی تھنک ہمیں اپنے جو ایک اسلام ہمیں اسٹینڈرڈز دیتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور کوئی بھی شخص ہو, چاہے انگلش کا معاملہ ہے, چاہے اب دیکھیں نا جس طرح سے غریب بچے آ کے ناک کرتے ہیں ہمارے دروازوں پہ یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہتے جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے. اب یہ بھی تو ایک اس کی دل پہ کیا کیسی گزرتی ہوگی. تو آئی تھنک ایک مسلمان کو نا ایک ہولسٹک پرسنالٹی اس کی ہونی چاہیے جس میں وہ کسی کو بھی دل آزاری نہ کرے. دا پوائنٹ از کسی کو برا نہ لگے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, اور آپ کا اخلاق یہ شو نہ کرے کہ آپ کوئی متکبر انسان ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو متکبر جو لوگ ہیں وہ بالکل پسند نہیں ہے. اور آئی تھنک یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ سمہاؤ کسی بھی پریولیج کی وجہ سے, مجھے انگلش آتی ہے آپ کو نہیں آتی, میرے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس نہیں ہے, یہ جو چیز ہے نا یہ انسان, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں انسان کو میں سمجھتا ہوں, اور ہمبل ہو جانا چاہیے اور جھک جانا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے دی ہے, شاید اسی کو دینے کے لیے دی ہے جو میرے پاس آیا ہے, اور لوگوں کو سرو کرنے کے لیے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں مزید ہمبل کرنی چاہیے بلیسنگس, لیکن لوگ انفارچونیٹلی سمجھتے ہیں کہ یہ میں سیلف میڈ انسان ہوں. جو سیلف میڈ کا جملہ ہے نا کہ اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, دس از واٹ آئی ہیو میڈ اینڈ دس از مائی میٹیریلسٹک سوسائٹی. ایگزیکٹلی. تو اس سے میرے خیال میں یہ ایک کوٹ کے بھرا جائے لوگوں میں, اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا علی بھائی, آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ دیکھیں جس طرح مجھے یاد ہے کہ 92 ورلڈ کپ پاکستان جب جیتا تھا اس کے بعد انضمام الحق کچھ عرصے کے بعد کیپٹن بن گئے. انضمام الحق کا بھی لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا. وہ ایک جملہ تھا نا ان کا کہ بوائز پلیڈ ویل, اور الحمدللہ وہ بسم اللہ سے اسٹارٹ کرتے تھے, الحمدللہ کر کے اس کے بعد کہتے تھے دی بوائز پلیڈ ویل. تو اس کا بھی لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. حالانکہ آپ دیکھیں سبحان اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں ان کو کیا انگلش آتی ہے, آپ خود سوچیں ذرا. مطلب جو اسپینش پلیئرز ہیں, آپ فٹ بال پلیئرز کی ایگزامپل لیں, مر کے وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی نیشنل لینگویج سے بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم جرمنز ہیں ہم جرمن بولتے ہیں, ہم اسپینش ہیں ہم اسپینش بولتے ہیں, اٹالینز ہیں اٹالین بولتے ہیں, گریک بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنی لینگویج میں بڑے کمفرٹیبل ہیں. یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ہی پیچھے ہیں جن کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے. مطلب انگلش زبان جو ہے نا, انگلش از ناٹ اے میجر آف یور انٹیلیجنس. تو یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب انگلش لینگویج کے پیچھے, اور آپ کیونکہ خود ایک میڈیا پرسنالٹی ہے, یہ کیا ہمیں آبسیشن کیا ہے انگلش لینگویج کے ساتھ؟ میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ باقی دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا, صرف ہماری کوئی پاکستانی نیشن اور جیسے آپ بتا رہے ہیں باقی ارد گرد کچھ ممالک میں
چیز بہت زیادہ ہے. مطلب ہم لوگ اپنی لینگویج کو اون نہیں کرتے. اور صرف میں آپ کو یہ صحیح بات بتاؤں, صرف لینگویج کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے. ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہم بحیثیت مسلمان بھی اپنی آئیڈینٹی سے دور ہونا چاہتے ہیں. اینڈ سم ہاؤ وی ٹرائی ٹو کاپی ادر پیپل, جو کہ ویسٹ ہے. اگر انگلش ہی میں سمجھتا ہوں کہ معیار ہے انٹیلیجنس کا, تو اگر کسی بھی انگلش کنٹری میں وہ جو فٹ پاتھ پہ ایک بیگر ہوتا ہے, شاید جس کے ہاتھ میں وائن کی بوٹل ہے اور وہ سور ہے وائن پہ, اس کا گھر وہی ہے, ہوم لیس جس کو آپ کہتے ہیں, میرے خیال سے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے پوری پاکستانی عوام سے, کیونکہ جس ایکسنٹ میں وہ انگلش بول سکتا ہے اس ایکسنٹ میں ہمارے پڑھے لکھے بھی شاید نہیں بول سکتے. بالکل, جس طرح مجھے یاد ہے میرے اپنے ٹیچرز بھی مجھے کہا کرتے تھے کہ لینگویج جو ہے نا اٹس جسٹ اے مینس آف ایکسپریسنگ یور سیلف. آپ کو اگر مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اسلام آباد کے اوپر ایسے لکھو, تو وہ میں ایسے اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں, انگلش میں لکھ سکتا ہوں, جو زبان مجھے آتی ہے. پنجابی زبان اگر مجھے آتی ہے میں پنجابی میں بھی. دی تھنگ از کین یو ایکسپریس یور سیلف ان اینی گیون لینگویج. آپ اپنے مدر ٹنگ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہو, تو آپ بڑے بلے شاہ جیسے جو نا کلام لکھ سکتے ہو, آپ علامہ اقبال جیسا کلام لکھ سکتے ہو, اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہو. سو لینگویج جو ہے جسٹ اے مینس ٹو این اینڈ, اٹس ناٹ دا بگن آل اینڈ اینڈ آل آف اینی تھنگ. کہ بندہ جو ہے اس کا ججمنٹ اس بیسس پہ کیا جائے کہ چونکہ اگر آپ کو ایک لینگویج آتی ہے تو پھر آپ بڑے اعلیٰ چیز ہو, اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ پھر یو آر نو بڈی. ایون جو ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں ضیاء بھائی, وہ جن کو کسی حد تک انگلش آتی بھی ہے, جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کوئی ریٹن میں کوئی چیز لکھتے ہیں, تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مشکل سے مشکل الفاظ اس میں یوز کیا جائیں, کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی کچھ پڑھے لکھے ہیں. حالانکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اصل آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات دوسرے بندے تک کنوے کر پائیں. دس از دا مین تھنگ. بالکل. اچھا, مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی, ویسے بڑا حیران کن پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ میں نے کہا تھا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یہ واحد ممالک ہیں جن میں یہ والا انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ ہم نے انگلش سیکھنی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے بڑی, یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی ہے, جب گورا یہاں پہ آیا نا, تو اس نے اپنے آپ کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ اسٹیبلش کیا ہے, ہمارا پرانا سسٹم باہر نکالا, اپنا سسٹم ان کیا, اور آہستہ آہستہ ہمیں ذہنی غلامی کا شکار بنایا. ٹو دا پوائنٹ کہ میں آپ کو ٹرکی کی مثال دیتا ہوں, جہاں پہ بھی گورا گیا, اور جب یہ آٹومن امپائر گری ہے, ٹھیک ہے, تو 1928 میں ٹرکش جو لینگویج ہے نا, اس کا جو رسم الخط تھا وہ عربک میں تھا. وہ عربک جو ہمارے لیٹرز ہیں اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی سیم الفابیٹ تھا, لیکن ان کو اتنا کمپلیکس ڈال دیا کہ انہوں نے کہا آپ اپنی رسم الخط بدلیں, اور اس کو لیٹن کر دیا. تو آج جو ٹرکش لینگویج ہے وہ تقریباً انگلش جیسے الفابیٹس ہیں اس میں لکھی جاتی ہے, اور کل کو اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے اردو کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہو. جس طرح آج کل ہم لوگ کسی کو SMS کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں MEIN, میں یہاں ہوں کر کے نا, انگلش میں لکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ ٹرکی کو باقاعدہ طور پر 1928 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے اس نے تھرو اے گرینڈ اسکیم الفابیٹ کو فارغ کیا. مطلب دے ور سو مچ, آپ کہہ لو کہ مطلب ان ہیٹریڈ آف اسلام, اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ آل آف دیٹ, کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو آٹومن امپائر ہے نا, ان کی کمر توڑنے کے لیے نا ان کا رسم الخط ختم کرو. وہ کتابیں جتنا بھی ان کے بڑوں نے کتابیں لکھی ہیں, یہ ساری کتابیں, نالج, اس سے یہ بالکل دور ہو جائیں. نیا آئے گا ٹیکسٹ, نئی چیزیں ہوں گی, وہ پرانا ٹیکسٹ کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور ایک صاحب جو کہ ابھی ریسنٹلی ٹرکی سے ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وائف کے ساتھ گیا, تو وہاں پہ مجھے نا کوئی تھے کوئی کرنل آرمی کے, وہ ان کو ٹور کرا رہے تھے. تو ایک جگہ پہ گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کتبہ سا لگا ہوا تھا, تو انہوں نے, ان کی وائف نے پڑھ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کی وائف نے پڑھا تو وہ بندہ حیران رہ گیا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. مطلب he was so shocked کہ you can read this, کیونکہ کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا. And he started crying, وہ رونا شروع ہو گیا کہ آپ ٹرکش لینگویج پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں, ہم تو یہ رسم الخط سمجھتے ہیں. کہا ہم نہیں سمجھتے. کین یو امیجن, اتنا زیادہ دور کر دیا. تو یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے نا, میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر, اور انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی, جہاں پہ گورا کافی سے حکومت کر کے رہا ہے, ہمارے اندر یہ چیز نا ہمارے جڑوں میں بیٹھ گئی ہے کہ جہاں پہ ہماری آفیشیل لینگویج انگلش بن چکی ہے, جہاں پہ ہم جاتے ہیں اگر تھوڑا سا آپ منہ ٹیڑھا کر کے بات کریں, انگلش لینگویج کو جو ہے نا استعمال کریں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک زبردست آدمی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر معاشرے سے ختم کرنا ہے یہ والا مسئلہ, تو اس میں ٹائم لگے گا. ابھی یعنی آپ دیکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اسکول کالج میں جو ہے نا جاتے ہیں, آپ 2-4 الفاظ انگلش کے بولتے ہیں نا, لوگ سارے آپ کو سیریسلی لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ انگلش نہیں بولتے, آپ اردو میں بولتے ہیں, تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا عقل مند نہیں ہے.